بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. گرامی قدر معزز سامعین کرام، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے اپنے بندوں کو یہ پیغام دلوایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا، جانور کو ذبح کرنا یعنی قربانی کرنا، میری پوری زندگی اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب اس میں شامل ہیں. اور قربانی میں وہ تمام عبادات شامل ہیں جو پیسے خرچ کے کی جاتی ہیں، جیسے صدقہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ مالی عبادت ہے. حج کرنا پیسوں کے ذریعے یہ عبادت ہوتی ہے. روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ بدن کے ذریعے عبادت ہوتی ہے. تو بدن کے ذریعے عبادت ہوں یا مال کے ذریعے عبادت ہوں، سب اللہ کے لیے. اور صرف یہی نہیں، پوری زندگی اور زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے. اور ہماری موت، ہمارا مرنا، وہ بھی اللہ کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اس دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے وہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. ہمارے کام سے، ہماری عبادت سے، ہمارے طرز عمل سے، ہماری پوری زندگی سے ہمارا رب خوش ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے، یہ ہے زندگی کا مقصد. ہم جتنے کام کرتے ہیں، دنیا میں لوگ جتنے کام کرتے ہیں، دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد صحیح ہے، دوسرا مقصد غلط ہے. خاص طور سے عبادت کے اندر بعض دفعہ عبادت کی جاتی ہے محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہی صحیح مقصد ہے اور اسی مقصد کے تحت انسان کو زندگی گزارنا چاہیے. اور دوسرا مقصد ہے کہ سماج کو دکھانے بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، اپنے کو بڑا عابد، زاہد، عبادت گزار، تہجد گزار بتانے کے لیے عبادت کی جائے، جس کو ہم مختصر لفظوں میں ریاکاری کہتے ہیں.
دکھاوا کہتے ہیں. یہ مقصد انتہائی غلط ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور دنیا کو دکھانے بتانے کے لیے، اپنی شہرت اور ناموری کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو ریا کہتے ہیں. اخلاص اور ریا یہ دونوں ایسے ہیں جیسے آگ اور پانی. جیسے آگ اور پانی کبھی جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اخلاص اور ریا کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اخلاص بہت قیمتی سرمایہ ہے، بلکہ ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں، یا جیسے ابھی ہم جمعے کی نماز کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اس عمل میں اس کے علاوہ جتنی عبادات اور اچھے کام ہیں ان تمام میں اخلاص کی حیثیت ایسی ہے جیسے ہمارے جسم میں روح کی حیثیت ہے، جیسے پھول میں خوشبو کی حیثیت ہے، جیسے پانی میں ٹھنڈک کی حیثیت ہے، جیسے آگ میں حرارت کی حیثیت ہے. یعنی ہم زندہ جب ہی ہیں جب ہمارے اندر روح موجود ہے. اگر ہماری روح ختم تو جسم مردہ کہلاتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اگر ہمارے گھر میں کسی کی روح نکل جائے تو اس سے ہماری محبت چاہے جتنی ہو، اب اس کے جسم سے وہ محبت نہیں رہ جاتی، اور ہم اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے لگتے ہیں کہ بھئی اب یہ تو قبر کیا، اس کی جگہ قبر ہے، اس کو وہاں پہنچایا جائے. کوئی اپنے گھر میں کسی مردہ کو نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ روح نہیں ہے اس میں، اور جب تک روح موجود ہے وہ بیمار ہو جائے، اسے چوٹ لگ جائے، ہم اس کے علاج معالجے کی فکر کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ بیمار ہے تو رہنے دو، کیونکہ ابھی روح زندہ ہے، روح موجود ہے. تو عبادت اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو گویا عبادت میں جان ہے، اور اگر عبادت ریاکاری کے ساتھ ہے، سماج کو بتانے کے لیے ہے، گھر میں دکھانے کے لیے ہے، اپنی شہرت اور بڑائی کے لیے ہے، تو عبادت کھوکھلی ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. سمجھانے کے لیے کہتے ہیں غذائیں دو طرح کی ہوتی ہیں اور دونوں کے اثرات ہوتے ہیں. اچھی غذائیں بھی ہوتی ہیں، خراب غذائیں بھی ہوتی ہیں، نقلی غذائیں بھی ہوتی ہیں. اچھی غذاؤں کے اثرات ہمارے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں. ہمارا جسم توانا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے. آج ہر آدمی اپنی اپنی کمائی کے اعتبار سے اور اپنی اپنی حد میں رہتے ہوئے اصلی اور صحت بخش غذاؤں کا اہتمام کرتا ہے. کوئی خراب چیز لینا نہیں چاہتا، کوئی خراب غذا استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری صحت اچھی رہے، ہمارا جسم مضبوط رہے. اور کچھ غذائیں خراب بھی ہوتی ہیں، سڑی گلی نقلی غذائیں بھی ہوتی ہیں. اگر ان کو ہم استعمال کریں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارا جسم کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں. یعنی اچھی غذاؤں کے اثرات ہمارے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں اور خراب غذاؤں کے اثرات بھی ہمارے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں. ایک سے جسم اچھا ہوتا ہے، ایک غذا سے جسم خراب ہوتا ہے. ٹھیک ایسے ہی ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ بھی ایک غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے. ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں،
نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، یہ سب اچھے اور نیک اعمال ہیں۔ ان نیک اعمال کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور ان نیک اعمال کے اثرات ہماری دینداری اور ہمارے دلوں پر پڑتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارا دل اچھا ہوگا، ہماری دینداری اچھی ہوگی، اور اگر اعمال خراب ہوں گے تو ہمارا دل بھی خراب ہوگا، اور دل کو جو غذا ملنی چاہیے تھی، جس سے وہ دل توانا اور تندرست رہتا، وہ غذا اسے نہیں ملے گی۔ یہ اخلاص عمل میں جب شامل ہوگا تو وہی عمل ہمارے دل کی اصل غذا ہے۔ اور اگر ہماری عبادت میں اخلاص نہیں ہے، لوگ جا رہے تھے جمعہ پڑھنے، ہم بھی چلے گئے، دل میں کوئی خیال نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے آنا ہے، اللہ اس عمل سے راضی اور خوش ہوتا ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں ہم بھی چلے گئے، یا یہ سوچ کر چلے آئے کہ نہیں جائیں گے تو محلے والے، گھر والے کیا کہیں گے کہ کیسا ہے، ہفتے میں ایک بار نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، چلو چلے جاتے ہیں ان کے دباؤ سے، یا اس لیے چلے آئے کہ نماز پڑھیں گے تو لوگ نمازی سمجھیں گے، جمعے کا اہتمام کریں گے تو لوگ مجھے اچھا عابد زاہد سمجھیں گے۔ اگر اس مقصد سے کوئی آیا تو یہ ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے۔ ایسے عمل سے اور ایسی عبادت سے ہمارا دین، ہماری دینداری اور ہمارے دل کو اچھی اور صحت بخش غذا نہیں مل سکی۔ چنانچہ اس کا اثر دیکھیے، اس کا اثر دیکھیے۔ جمعے کی نماز پڑھنے والے بہت سے افراد وہ ہیں جو پورے ہفتے نماز پڑھتے ہیں، اور جمعے کی نماز پڑھنے والے بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جمعے کو آئے تو اگلے جمعے ہی کو آئیں گے، باقی بیچ کی ساری نمازیں غائب۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عمل میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اخلاص کی کمی ہے، اللہ کی رضا کی کمی ہے، کیونکہ اللہ راضی ہوتا ہے جس طریقے سے جمعے کی نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے 5 وقتہ نماز پڑھنے سے بھی۔ اگر کسی بندے کے پیش نظر رضائے الہی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو وہ جمعے کی بھی حاضری اس کی ضروری ہوگی، اور 5 وقتہ نمازوں میں بھی وہ حاضر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جیسے جمعے کی نماز میں پوشیدہ ہے، اللہ کی رضا 5 وقتہ نمازوں میں بھی پوشیدہ ہے۔ یہ دل کی مضبوطی اور دل کی کمزوری کے اثرات ہیں۔ اس لیے ہر عمل میں اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے، اس کے بغیر عمل بے جان ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہم اگر زندہ پانی میں اتر جائیں، تیرنا نہ آتا ہو تو جسم ڈوبنے لگتا ہے، جسم پانی کے اندر چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی جسم میں روح موجود ہونے کی وجہ سے وزن ہے، اور انسان اگر مر گیا اس کو پانی میں پھینک دیجئے، اب وہی جسم پانی کے اندر نہیں جائے گا، پانی کے اوپر تیرتا رہے گا۔ کیوں؟ جسم تو وہی ہے، کیونکہ اب اس میں روح نہیں ہے، روح ہی کا اصل وزن ہوتا ہے۔ ہم جو وزن کرتے ہیں ترازو پر، وہ تو مادی وزن ہے، اللہ کی نگاہ میں حقیقی وزن روح کا وزن ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس میں اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنا، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، بلکہ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی اخروی مقصد بھی نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے صرف جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا اس کے پیش نظر نہیں ہے، یہ بھی ریاکاری ہے، کیونکہ اس کے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں ہے، جنت حاصل کرنا ہے۔
بلکہ انسان کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. جب اللہ راضی ہوگا تو جنت تو اللہ انہی لوگوں کو دے گا جن سے اللہ راضی ہوگا. ریاکاری، ناموری اور شہرت سے عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. آج ہماری بڑی عبادتیں ریاکاری کی وجہ سے، شہرت اور ناموری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے ضائع ہو جا رہی ہیں. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے ایک موقع پر ایک بڑے محدث مولانا حبیب الرحمان ابو المعاصر اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جس کا ہے اسی کا ہو کر رہے. اخلاص کہتے ہیں جس کا ہے اسی کا ہو کر رہے. ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے بن کر رہے، یہ ہے اخلاص. اگر عبادت میں دکھاوا شامل ہو جائے تو یہ ایسا ہے جیسے عبادت میں ہم نے شرک کیا. عبادت میں غیر اللہ کو ہم نے شریک کر لیا. اگر ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ وہ شرک نہیں کہلائے گا جو کسی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنے کا نام ہے، لیکن یہ بھی شرک ہے. شرک کا مطلب پارٹنر بنانا، کسی کو اپنا شریک بنا لینا. تو نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اگر ہم اس میں غیر اللہ کو خوش کرنا شامل کر لیں تو یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو محض اللہ کے لیے انجام دیا جائے. اس میں ذرہ برابر بھی غیر اللہ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم جو گھی خرید رہے ہیں، جو تیل خرید رہے ہیں، اس میں ذرا سی ملاوٹ ہے، کیا ہم خریدیں گے؟ نہیں خریدتے ہیں. ہمارے مزاج میں یہ شامل ہے کہ چیز خالص ہونی چاہیے، پیور ہونی چاہیے. جب ہمارا یہ حال ہے تو ہمارے خالق کا بھی حال ایسا ہی ہے، اس کی شان بھی ایسی ہی ہے کہ وہ جو کچھ قبول کرے گا وہ خالص ہونا چاہیے، اس میں ادھر ادھر کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. ہم سونا خریدتے ہیں، گولڈ خریدتے ہیں، اگر اس میں آمیزش ہو، ملاوٹ ہو تو ہم اس کو سونے کے بھاؤ میں نہیں خریدتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات بہت غیرت مند ہے. اگر کسی عبادت میں ہم ریاکاری شامل کر دیں، دکھاوا شامل کر دیں، اللہ اسے قبول نہیں کرتا. آج عبادتوں میں دکھاوا بہت شامل ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں. اور خاص طور سے ایسی چیزیں جن کو دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اس میں دکھاوا بہت ہوتا ہے. جیسے صدقہ کرنا، خیرات کرنا. جو جتنا بڑا صدقہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے اتنا ہی زیادہ لوگ دکھیں اور اتنی ہی زیادہ پبلسٹی ہو. لوگوں کو جمع کر کے صدقات اور خیرات اور لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں، اس کی تصویریں بھی بناتے ہیں تاکہ لوگ بڑا سمجھیں، سخی سمجھیں. شادی بیاہ کا مسئلہ لے لیجئے، عمدہ سے عمدہ فنکشن ہال ہونا چاہیے، عمدہ سے عمدہ کھانا ہونا چاہیے، اس کی ویڈیوگرافی ہونی چاہیے. کیوں بھائی؟ تاکہ محلے میں نام ہوگا، شہرت ہوگی، یہ فلاں کی شادی ہے، اتنے پیسے والے فنکشن ہال میں اور فلاں فلاں کھانے کی قسمیں تھیں. چنانچہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے. لوگ کھا کر جب فارغ ہوتے ہیں تو آپس میں یہی گفتگو کرتے ہیں 10 لاکھ خرچ ہوئے ہوں گے، 15 لاکھ خرچ ہوئے ہوں گے، 20 لاکھ تو لگے ہی ہوں گے جس طرح کا انتظام ہے. کیا ہے یہ؟ سوائے دکھاوا کے اور کیا ہے؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں. چنانچہ شادی بیاہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا ہو یا نہ ہو، اس سنت کی ادائیگی میں
ریاکاری دکھاوا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ ہم اختیار کریں گے، چاہے ہمیں معلوم ہو کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن کرنا ہے، کیونکہ سماج کو خوش کرنا ہے، محلے کو خوش کرنا ہے، رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے۔ لیکن یہاں ہم پوری دنیا کو خوش کر لیں، اگر اس دنیا کا خالق ناراض ہوگا تو پھر اس خوشی سے کیا حاصل ہے؟ اور اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے اور دنیا کا خالق ہم سے راضی ہے تو اس دنیا کی ناراضگی سے ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ کبھی تو سوچیں، کبھی تو غور کریں۔ لاکھوں روپے کے ذریعے کسی مریض کی مدد ہم نہیں کر سکتے، لاکھ روپے کے ذریعے کسی غریب بچی کی شادی نہیں کرا سکتے، کیونکہ اس میں نام نہیں ہوگا۔ یہ سماج کی ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، صدقات ضائع ہو رہے ہیں۔ کل اللہ کے یہاں جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، کیونکہ اخلاص نہیں تھا، دکھاوا تھا۔ مسلم شریف کی ایک روایت سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا، یعنی 3 جماعتوں کا حساب ہوگا۔ سب سے پہلے ایک شہید کو بلایا جائے گا، شہید، اللہ کے راستے میں جس نے جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا دی اور وہ شہید ہو گیا۔ کتنا بڑا مقام ہے شہادت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں، یعنی جتنی جانیں میرے پاس ہوں وہ سب اللہ کے راستے میں لگ جائیں۔ شہید کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی۔ وہ کہے گا بالکل صحیح، ہمیں یہ نعمتیں ملی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا اور شہادت حاصل کی، اپنی جان کی بازی لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو اپنی بہادری کے اظہار کے لیے یہ کام کیا تھا، دنیا میں لوگ تجھے بہادر کہیں، تیرے نام کا چرچا ہو، مجسمے لگائے جائیں، اس لیے تم نے یہ کیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے، دنیا کو معلوم نہ ہوا تو کیا ہوا، ہمیں معلوم ہے کہ تم نے جہاد اور شہادت کس مقصد سے حاصل کی تھی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ایک عالم اور قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتوں کو شمار کرائیں گے۔ وہ کہے گا جی یہ نعمتیں ہمیں ملی تھی۔ اللہ پوچھے گا کیا عمل کیا؟ کہے گا اے اللہ میں نے دین سیکھا، لوگوں کو سکھلایا، قرآن سیکھا، لوگوں کو سکھلایا، قرآن کی قرات کی، تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو دنیا کو دکھانے اور بتانے کے لیے کام کیا، تم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تم نے قرآن کا علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، چنانچہ تجھے عالم اور قاری کہا جا چکا، تم نے میرے لیے کہا کیا۔ اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ منہ کے بل اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد ایک سخی کو بلایا جائے گا جو دنیا میں بہت پیسے خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی سوال کریں گے اور وہ جواب دے گا کہ اے اللہ میں نے فلاں کی مدد کی، فلاں کو دیا، ایسا کیا ویسا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ سب دکھاوے کے لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے لوگ مالدار سمجھے، سخی سمجھے، اور اس لیے کوئی کام کیا جائے تو میرے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تم نے عبادت میں شرک کیا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 3 شخص کتنے بڑے ہیں، ایک شہید، دوسرے عالم، مفتی، قاری اور تیسرے سخی، لیکن ان تینوں کے اعمال ریاکاری کی وجہ سے، شہرت اور ناموری کے حصول کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں کسی کام کے نہیں رہے بلکہ جہنم کا سبب بن گئے۔ بہت اہم روایت ہے، اس روایت کی روشنی میں
ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ نیت اچھی عمل اچھا، نیت خراب عمل بھی خراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت ہوئی، مکے سے مدینے بہت سارے لوگ گئے، اس میں بعض وہ لوگ بھی تھے جو اپنے کسی خاص مقصد سے گئے، کوئی شادی کے ارادے سے گیا، کوئی کاروبار کے ارادے سے گیا۔ ہجرت اس وقت فرض تھی اور ایک عبادت تھی کہ کفرستان چھوڑ کر اسلام کے ملک میں جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی اور کہا کہ جو آدمی ہجرت کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت معتبر ہوگی، اور جو کسی سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، جو کسی اور دنیا کے مقصد کے لیے ہجرت کر رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس ہجرت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے جو بھی کام کرے، خاص طور سے عبادت، اس سے پہلے یہ نیت صاف ہو جانی چاہیے کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ بزرگان دین کے واقعات آپ پڑھیے، ان کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، دریا کے کنارے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کھانا ہے، لے جاؤ دریا کے اس پار، ایک درویش، ایک فقیر اللہ کا بندہ ہے، اسے دے آؤ۔ بیوی نے کھانا لیا، اس کے بعد اپنے شوہر سے، بزرگ سے کہا کہ دریا کے اس پار مجھے جانا ہے، جانے کے لیے کشتی کا انتظام ہے نہیں، دریا گہرا بہت ہے، میں جاؤں گی کیسے؟ اس بزرگ نے کہا دریا کے پاس جانا اور یہ کہنا کہ میرے شوہر کی عزت کی قسم، جس نے مجھ سے کبھی صحبت نہیں کی، ہم بستری نہیں کی، مجھے راستہ دے دو۔ اب اسے بہت اٹپٹا لگا کہ ہمارے تو بچے بھی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر میں نے کبھی صحبت نہیں کی، دریا سے یہ کہہ دینا۔ لیکن وہ گئی اور اس نے کہا کہ میرے شوہر کی عزت کی قسم، جس نے مجھ سے کبھی ہم بستری نہیں کی۔ چنانچہ راستہ بن گیا، چلی گئی اس پار، جا کر اس فقیر کو، اس درویش کو کھانا دیا، اس نے کھانا استعمال کیا۔ جب یہ واپس آنے لگی تو شوہر نے، پہلے بزرگ نے جو اس کو جملہ بتایا تھا راستہ حاصل کرنے کے لیے، وہ بھول گئی۔ اب بہت پریشان کہ اب واپس کیسے جاؤں گا۔ اس درویش نے پوچھا کہ تم پریشان دکھتی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے دریا کے اس پار جانا ہے اور راستہ نہیں ہے، راستے کا جو طریقہ تھا وہ میں بھول گئی۔ اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، دریا سے جا کر کہنا کہ اس درویش کی قسم جس نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا۔ اب اس کو بہت حیرت ہوئی کہ ابھی تو کھانا کھلایا اس کو اور یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر کھانا نہیں کھایا۔ لیکن بزرگوں کی بات، ان پر اعتراض نہیں کیا جاتا۔ وہ آئی اور اس نے دریا سے کہا، راستہ بن گیا، اس پار چلی آئی۔ لیکن اس کے دل و دماغ میں بے چینی سی تھی کہ دونوں باتیں جھوٹی تھیں۔ اپنے شوہر سے کہا کہ کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کبھی زندگی میں نے صحبت نہیں کی، حالانکہ ہم دونوں سے بچے ہیں۔ اور اس بزرگ نے کہا کہ میں نے زندگی بھر کبھی کھانا نہیں کھایا، حالانکہ ابھی کھانا اس کو کھلایا گیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نفسانی خواہشات کے لیے، دنیا داری کے لیے نہیں کرتے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے تم سے ہم بستری کی، صحبت کی، اس میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر تھی، حضور کی سنت کی ادائیگی پیش نظر تھی۔ اور اس بزرگ نے جو کہا کہ میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، لذت کے لیے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دنیا داری کے لیے کبھی نہیں کھایا۔ کھایا تو اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اور طاقت کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔
یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بزرگ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے تھے۔ صحبت اور ہم بستری غفلت کا وقت ہے، کھانا کھانا غفلت کا وقت ہے، لیکن ایسے غفلت کے وقت میں بھی اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا یہی اخلاص ہے۔ آج ہم اور ہمارا سماج اس حوالے سے کس قدر نیچے چلا گیا ہے اور نیچے جا رہا ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال میں، نماز روزمرہ کی عبادت ہے، خاص طور سے اس میں اخلاص کو پیش نظر رکھیں۔ نیت اسی لیے کرائی جاتی ہے تاکہ ہمارا عمل اللہ کے لیے خاص ہو جائے۔ اور یہ اخلاص حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اپنے شب و روز کا جائزہ لیتا رہے، اپنے نفس کا مراقبہ کرے، محاسبہ کرے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسرے بزرگوں کی، مخلصین کی اور نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھا بیٹھا کرے۔ اس سے آہستہ آہستہ اخلاص کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی حقیقت